ایک بادشاہ نے بڑے ہی اعلیٰ نسل کے باز منگوائے اپنے لیے، جو کہ دونوں جوڑا تھے۔ تو بڑے مہنگے داموں سے منگوائے اور ایک بڑا خاص ملازم ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھ دیا، اور کہا کہ ان کی بڑی اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے، یہ مجھے بڑے عزیز ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں۔ کچھ دن گزرے تو وہ ملازم بادشاہ کے پاس پیش ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو باز منگوائے ہیں ان میں سے ایک باز جو ہے وہ تو بڑی اونچی اڑان اڑ رہا ہے، شکار کر رہا ہے، جو اس کو کام کرنے چاہیے، جو باز کے کام ہوتے ہیں وہ تو سارے کر رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ بالکل جب سے آیا ایک ٹہنی پہ بیٹھا ہوا اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ کافی جو ماہر لوگ تھے، جو پرندوں کی جانکاری رکھتے تھے، ان کو بلانا شروع کر دیا، اعلان کیا کہ میرے بڑے اعلیٰ نسب کے باز منگوائے ہیں اور ان کے سب میں سے ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور جو بندہ اس باز کی اس پریشانی کا حل نکالے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے تجربہ کار لوگ آئے لیکن فیل ہوتے گئے۔ باز جو تھا وہ کسی صورت بھی اپنی ٹہنی پہ جس پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو ایک شخص کو پتہ چلا جو گھومتا پھرتا اس شہر میں آیا کہ اس طرح بادشاہ نے بہت انعام رکھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس باز ہیں، اس میں سے ایک باز جو ہے وہ اڑان نہیں اڑ رہا۔ تو وہ چلا گیا بادشاہ کے پاس اور کہنے لگا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو اس مسئلے کا حل میں نکال سکتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا کام کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں اسٹرالوجسٹ ہوں، میں دماغ پڑھتا ہوں، انسان کی شخصیت کو دیکھ کر، اس کی ظاہری شخصیت کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو، آنکھوں کو جانچ کر میں اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتا ہوں، اس کے دماغ کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی جو تم کام جانتے ہو اور جو میرا مسئلہ، یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں، تو اس لیے بہرحال تم اگر چاہتے ہو تو بے شک ٹرائی کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے مختلف علاقوں سے بڑے بڑے ماہر لوگ بلائے ہیں، وہ اس معاملے میں فیل ہو گئے ہیں، لیکن اب میں اکتا چکا ہوں، تھک چکا ہوں، اگر تم یہ کام نہ کر سکے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے ٹائم دیں تھوڑا سا۔ خیر اس نے باز کے پاس گیا، 2-3 گھنٹے گزارے اور اس نے ایک آری لی اور اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ جب ٹہنی کو کاٹا تو باز نیچے گرنے لگا، تو جب وہ نیچے گرنے لگا تو اس نے ایک پرواز اڑی اور دوسرے باز سے اونچا چلا گیا۔ اب بادشاہ یہ منظر دیکھ کر انتہائی خوش ہوا اور اس کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس نے کہا کہ اس کو ایک سہارا ملا ہوا تھا جہاں یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ اپنی جو زندگی تھی اڑان والی، شکار والی، وہ یہ بھول چکا تھا، تو میں نے اس سے وہ سہارا، وہ جو آسرا تھا جس کے اوپر یہ بیٹھ کے بسیرا کیا ہوا تھا، وہی ختم کر دیا۔ تو دوستو یہ سٹوری آپ دوستوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اسی چیز کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اڑان بھریں، ہم چلیں، ہم قدم بڑھائیں۔ اگر ہم اڑان بڑھنے کی کوشش کریں گے، قدم بڑھائیں گے، تو یقیناً ہم دوسروں سے اونچی اڑان میں جا سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب ہم اس ٹہنی کو، اس غم، اس تکلیف، اس دکھ، اس پریشانی کو چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم اسی کے ساتھ چپکے رہیں، ہم اسی کا رونا رہ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہمارے ساتھ جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر ہم اپنی زندگی کو آگے لے کے نہیں چل سکتے۔ تو سٹوری میں سبق یہی ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ٹریجڈی آ جاتی ہے، ایسی کوئی تکلیف، کوئی غم ایسا ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم، ظاہری سی بات ہے، اس دکھ، اس تکلیف، اس ٹریجڈی کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چپکے رہنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر کھبے رہیں گے، اس غم میں مبتلا رہیں گے، اس پریشانی میں مبتلا رہیں گے، اس چیز کو بھولنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت سی زندگیاں منسلک ہوتی ہیں۔ ہم یہ سوچ بھی لیں کہ ہم جس غم یا جس پریشانی یا جس دکھ، جس پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اسی میں رہیں گے، تو ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ ہمیں ایک تو ناشکری میں ہم گنے جائیں گے،
کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، تو تم اس کا دکھ، اس کا ماتم، اس کا افسوس کیوں اتنی دیر تک پالے ہوئے ہو؟ جیسا کہ ہسٹری یوسف پڑھیں تو جب یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا ہو گئے تو وہ ایک لمبے طویل سالوں تک وہ گریا کرتے رہے، روتے رہے، یاد کرتے رہے، یوسف یوسف یہی کرتے رہے، اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ لیکن پھر ان کے اوپر وہی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے یعقوب، کیا یوسف تمہارا تھا؟ تم نے اسے پیدا کیا تھا یا وہ اللہ کا تھا؟ تو کیا تم اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری پہ نہیں جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں تھے؟ تو تم اگر اپنے یوسف کو قربان کرو گے اللہ کی راہ کے لیے، اس کو چھوڑ دو گے، بھول جاؤ گے اور یہ سمجھو گے، یہ یقین تصور کرو گے کہ یہ اللہ کی رضا اسی میں تھی، تو اللہ کو یہ بات اچھی لگے گی۔ تو انہوں نے پھر اس وحی پہ عمل کیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنے یوسف کو اللہ کی راہ کے لیے قربان سمجھ لیا اور اللہ کی رضا سمجھ لی، تو اللہ نے سبب پیدا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بابا سے ملوایا، نہ میں ملاقات کروائی بلکہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس کروائی۔ یہ جو انبیاؤں کی ہسٹریاں، ان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی انسان ہم سے چلا جائے، کوئی وفات ہو جائے، کوئی ایسا قریبی رشتہ، یقیناً اس کو بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا دکھ، اس کا غم دل سے نکالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نمونہ کے طور پہ ہمیں جو اسلام کی ہسٹریاں ملتی ہیں کتابوں میں سے، ان کے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے اس میں راضی ہونا سیکھو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو گے تو اللہ تمہیں صبر بھی دے گا، تمہیں سکون بھی دے گا اور تمہیں متبادل اس سے بہتر دے گا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ اس میں جو موٹیویشن تھی، جو سبق تھا، جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہی تھا کہ زندگیوں میں اگر کوئی ایسی ٹریجڈی، کوئی ایسا غم، کوئی ایسی پریشانی، کوئی بھی دکھ، کوئی دھوکہ دے جاتا ہے، کوئی فریب کر جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ کسی صدمے میں چلے جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو صدمے سے یہ باتیں سوچ کر، سمجھ کر نکالیں کہ اس میں ہم ڈوبے رہیں گے تو ہم خود اور فنا ہوں گے، بلکہ ہم فنا بھی ہوں گے اور اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ناشکری کے زمرے میں ہمیں گنا جائے گا۔ لیکن ہم اس کی رضا میں راضی ہوں گے، اللہ سے سکون طلب کریں گے، برداشت کی قوت طلب کریں گے، اللہ ہم سے راضی بھی ہوگا اور اس کے متبادل بہتر بھی دے گا اور سکون بھی دے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔